یا سیدی یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک جان کا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو دو جہاں نہیں صلی بھائیو عزیزو، تقریر کا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری، ان کی رہنمائی اور انہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش نبی رسول بھیجے۔ ان کے آخر میں اس ذات پاک کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا جن پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو یہ شرف عطا کیا کہ وہ سب کے سب مرشد تھے۔ مرشد کا معنی ہے سیدھا راستہ دکھانے والا اور سیدھے راستے پہ چلانے والا۔ چونکہ وہ سب مرشد تھے، مرشد کے آداب میں یہ بات شامل کی گئی
کہ ان کی اطاعت بھی کرو اور ان کی اتباع بھی کرو۔ کیا؟ اپنے مرشد کی اطاعت بھی کرو اور اتباع بھی کرو۔ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت کا تعلق حکم سے ہے، یعنی وہ جس چیز کا حکم دے اس پہ عمل کرو، اس کا نام اطاعت ہے۔ اور اتباع کا تعلق نبی اور رسول کے عمل سے ہے، ان کی سنت سے ہے۔ عمل کو کہتے ہیں سنت۔ اتباع کا تعلق نبی کی سنت سے ہے، یعنی جو کام وہ کرے اس پہ عمل کرو، اس کا نام اتباع ہے۔ اس کا نام اتباع ہے۔ اطاعت کا تعلق ارشاد سے ہے اور حکم سے ہے، اور اتباع کا تعلق نبی کے عمل اور نبی کی سنت سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں اطاعت کا بھی ذکر فرمایا اور اتباع کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پچھلے جمعہ آپ نے آیت سنی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اتباع نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اتباع نہیں، کیونکہ اس کی سنتیں نہیں ہیں، اس کا عمل نہیں ہے، تو اس پہ ہم پابند نہیں ہے عمل کرنے کے۔ اس کا عمل کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا، جی، اور اسی طرح پیدا کرنا، بے اولاد کو اولاد عطا کرنا، یہ ساری کائنات، زمین کو پیدا کرنا، آسمان کو پیدا کرنا، یہ اس کے عمل ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حکم دیا کہ نماز پڑھو، اس نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، اس نے حکم دیا کہ حج کرو، اس نے حکم دیا کہ صدقہ خیرات کرو، اس نے حکم دیا ماں باپ کا ادب احترام کرو، اس نے حکم دیا کہ سود نہ کھاؤ، نہ سود لو، نہ سود کھاؤ۔ بے شمار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے احکام ہیں اور ان کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں۔ آج کی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اتباع کا تعلق ہے، اتباع کا ذکر ہے۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ کس کا دعویٰ؟ یہودیوں کا۔ نحنو احباؤہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، ان کی تمام سنتوں پر عمل کرو، تمام سنتوں پر عمل کرو۔
یہ اتباع ہے. کیا ہے؟ اور صحابہ کرام نہ صرف یہ کہ اطاعت کرتے تھے، اتباع بھی کرتے تھے، آپ کی ہر سنت پہ عمل کرتے تھے. سنتیں دو قسم کی ہیں، سنتیں دو قسم کی ہیں. کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ وصال شریف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ عمل کیا. ان پہ آپ نے کیا کیا؟ عمل کیا وصال شریف تک. اس سنت کو نہیں چھوڑا. اس سنت کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ. کیا کہتے ہیں؟ فجر کی دو سنتیں سنت مؤکدہ، اور ظہر سے پہلے 4 سنتیں سنت مؤکدہ، اور فرضوں کے بعد 2 سنتیں سنت مؤکدہ، اور اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنت مؤکدہ، اور عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنت مؤکدہ، اور جمعہ پہ 4 سنتیں پہلے سنت مؤکدہ، اور 2 فرضوں کے بعد 4 سنت کٹھی، اور اس کے بعد 2 سنت. یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ. مؤکدہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ کاوت صاحب اور فیصل صاحب، سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ اور سے سنا چھوڑا، ادھر سے سنے اور ادھر سے نکال دیں. سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں کہ وصال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا کہ نہیں؟ وصال شریف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت پہ عمل کیا وہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے. اور جس سنت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تک عمل نہیں کیا، کبھی نہ کیا، کبھی اس کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ. سنت غیر مؤکدہ. عصر کی نماز سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ. عشاء کے فرضوں سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ. کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی. سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں 2 قسم کی، مؤکدہ بھی اور غیر مؤکدہ بھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو اس کی نشانی یہ ہے کہ میرے محبوب کی تمام سنتوں پہ عمل کرو. تمام سنتوں پہ عمل کرو. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کیا اس کو کیا فائدہ ملا؟ قرآن میں اس کے 2 فائدے بیان ہیں. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤکدہ سنتوں پہ بھی عمل کیا اور غیر مؤکدہ سنتوں پہ بھی عمل کیا، اس کو قرآن کہتا ہے کہ 2 فائدے ملے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ میں اس شخص کو اپنا محبوب بنا لوں گا. اس آدمی کو میں اپنا محبوب بنا لوں گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے تمام گناہ معاف کر دوں گا. تمام گناہ. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور یہ بات یہاں یاد رکھیں کہ جس شخص کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، پھر ساری کائنات اس کے قدموں میں جھکا دیتا ہے. جن بھی اس کے تابع، انسان بھی اس کے تابع، فرشتے بھی اس کے تابع، ہوا بھی اس کے تابع، دریا بھی اس کے تابع، ساری کائنات اللہ اس کے تابع کر دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محبوب کی
تمام سنتوں پہ عمل کیا میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور رب جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ ساری کائنات اس کے قدموں میں جھکا دی جاتی ہے اور ساری کائنات کو اس کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، تمام سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں محبوبیت کا وہ مقام حاصل نہیں ہوتا، وہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بلال تک تمام صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کیا، تمام سنتوں پہ عمل کیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں بھی قدم رکھتے تھے فتح، نصرت، کامیابی ان کے قدم چومتی، اور رب نے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا، جانوروں کو بھی ان کے تابع کر دیا، پرندوں کو بھی ان کے تابع کر دیا، ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا، دریاؤں کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، رب کائنات نے ساری کائنات کے اندر جو چیز بھی تھی وہ سب کی سب اللہ نے ان کے تابع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ ہے، کیا ہے؟ زلزلہ۔ آپ نے اپنا چابک جو عصا تھا، جو سوٹی تھی، زمین پہ ماری، آپ نے ارشاد فرمایا عمر میں ہوتے ہوئے تم لرزتی ہو؟ کیا عمر عدل انصاف نہیں کرتا؟ عمر عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تمہارے اندر زلزلہ کیوں ہے؟ اپنا ڈنڈا مارا اس زمین پر، تو آج تک مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ نہیں آیا۔ ایک صحابی تھے حضرت سفینہ، اور حضرت سفینہ آپ جنگل میں جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے، شیر سامنے آیا۔ شیر، مجھے یہ بتاؤ، شیر جب سامنے آئے کسی انسان کے وہ اس کو زندہ چھوڑتا ہے؟ اور اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو چڑیا گھر میں شیر کے پنجرے میں چلا جائے۔ وہ ایک لڑکا بیچارہ دیوار پھلانگ کر نیچے چلا گیا اور اس نے تصویر لینی شروع کی فوٹو سے، کیمرے سے، تو شیر آیا، اس نے اس کو چیر مار کے رکھ دیا۔ شیر انسان کا دشمن، انسان کو دیکھتا ہے تو اس کو چیر مار کر کھا جاتا ہے۔ صحابی رسول حضرت سفینہ بولے، سفینہ، ان کے سامنے شیر آیا، ان کے سامنے شیر آیا، اور یہ بات یاد رکھو، اللہ رسول کے غلام، اللہ رسول سے محبت کرنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان خونخوار جانوروں سے نہیں ڈرتے۔ شیر سامنے آیا، جانتے ہیں کہ یہ خونخوار ہے، چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، آپ نے اپنے آپ کو شیر سے بچانے کے لیے آیت الکرسی نے پڑھی، سورہ فلق نہیں پڑھی، سورہ ناس نہیں پڑھی، اور کوئی وظیفہ اس سے بچاؤ کے لیے نہیں پڑھا۔ ایک وظیفہ پڑھا،
جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی لکھا ہوا ہے۔ وظیفہ کیا تھا؟ حضرت سفینہ نے ارشاد فرمایا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیر کی کنیت ہے ابو الحارث، کیا؟ اور عربی میں شیر کو کہتے ہیں اسد، اسد، الف سین دال، اسد، اور کنیت ہے ابو الحارث۔ حضرت سفینہ نے ارشاد فرمایا، یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نہیں جانتا میں کون ہوں، تو نہیں جانتا میں کون ہوں، تجھے معلوم ہونا چاہیے میں سرکار مدینہ کا غلام ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ سرکار کا نام سنتے ہی شیخ نے تو ہلانے شروع کیا اور اشارہ کیا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ حضرت سفینہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے، اس نے آپ کو سڑک اور راستے میں ڈال دیا کہ یہ راستہ ہے جو مدینے کی طرف جاتا ہے۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ مدینے کی طرف کون سا راستہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سفینہ، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا کہا کہ میں سرکار مدینہ کا غلام ہوں، میں غلام رسول ہوں، میں غلام نبی ہوں، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ نتیجہ پھر آپ نے دیکھ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی تمام سنتوں میں عمل کیا، پھر رب کائنات ساری کائنات کو ان کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ آج ہم مختلف قسم کے مسائل میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رات ہی رات میں ہم امیر بن جائیں، دولت مند بن جائیں، رزق کی فراوانی ہو، خواہشات بہت زیادہ ہے ہماری۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میرے اندر کون سی کوتاہی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حکم ہے جس پر میں عمل نہیں کر رہا؟ آپ کی کون سی سنت ہے جس میں میں عمل نہیں کر رہا؟ جب ہم اپنے گریبان میں دیکھیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم تو سر سے لے کے پاؤں تک گناہگار ہی گناہگار ہیں۔ جو ایسا شخص ہو جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، نہ فرشتے اس کے تابع ہو سکتے ہیں، نہ جنات اس کے تابع ہو سکتے ہیں، نہ جانور اس کے تابع ہو سکتے ہیں، نہ پرندے اس کے تابع ہو سکتے ہیں، نہ دریا اس کے تابع ہو سکتے ہیں، کائنات کی کوئی چیز اس کی فرما برداری نہیں کر سکتی۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا، تو از حکم داور گردن مپیچ، نہ پیچت سے حکم تو گردن ہیچ۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں تو اللہ کے حکم سے یہ اپنی گردن کو نہ پھیر، گردن کو جھکا دے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری مخلوق کی گردنیں تیرے سامنے جھک جائیں۔ لہذا ہم سب کے لیے یہ سبق موجود ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو زندگی کے ہر شعبے میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں عمل کرو اور ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔